بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دین اسلام میں امیر اور غریب، یتیم اور غلام اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ کون کس قبیلے میں پیدا ہوا یا کون کس گھرانے سے ہے۔ کسی ایک گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھیں۔ مسلمان ہونے کے لفظی معنی خود کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا اور گزشتہ تمام پرانی تفرقہ بازی کو ترک کرنا تھا، یعنی اب سب ایک قوم اور ایک برادری تھے۔ دوسرے لفظوں میں وہ صرف مسلمان اور امت مسلمہ تھے۔ اس دین اسلام میں یہ اعتراف تھا کہ ایک اللہ ہے اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے۔ یہ ایک مذہبی پیغام تھا، اپنے زمانے اور مقام کے لحاظ سے اتنا ہی انقلابی تھا جتنا کہ پہلی صدی کے فلسطین میں ایک پچھلے نبی کا۔ دین اسلام کا یہ پیغام اس شہر کی دولت مند اشرافیہ کے پرانے دین سے براہ راست متصادم تھا، اور ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کا نظام اس نئے دین کی زد میں آئے۔ جیسے جیسے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا اور ان کے رفقا کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہی چلا گیا، اگرچہ اس دوران مکے کے اشرافیہ نے اسے خاموش کرانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ باوجود ان کے بائیکاٹ، تشدد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کوشش کرنا بھی ان کے کام نہ آیا، تو وہ انتہائی اقدام پر اتر آئے اور انہوں نے مکے کے سرکردہ گروہ قریش کے ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کو چن کر لیا، اور یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے خاموشی اور رازداری سے رات کی تاریکی میں ہتھیاروں سے لیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اکٹھا ہوئے، تاکہ جب وہ نماز فجر کے لیے باہر تشریف لائیں تو ان کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے، اور اس طرح کسی ایک قبیلے پر ان کے قتل کا الزام نہ آتا، مگر عین وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سازش سے خبردار ہو گئے، اور وہ ان قاتلوں کے آنے سے قبل ہی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ رات کے وقت مکے کے شمال کی طرف نخلستان کے شہر مدینے کی جانب روانہ ہو گئے، جہاں پہلے سے موجود ان کا استقبال کیے ایک جنگجو قبائل کے درمیان صلح کرانے والے کے طور پر کیا گیا، پھر ایک رہنما کے طور پر ان کا رتبہ ہو گیا۔ تاریخ میں اس پناہ کے لیے اس رات کے وقت سفر کرنے کو ہجرت کہا گیا، یعنی پرواز کا سال یا ہجرت کا سال اسلامی کیلنڈر کا بنیادی سال بن گیا، یعنی 622 سن عیسوی یا پہلی ہجری سال۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔